الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى يرائي فقد أشرك ومن صام يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس خالق السماوات والارض نے ہم گنہگاروں کو اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو موت تک اللہ تعالیٰ اپنے مبارک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ اپنے مبارک گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور اس دنیا کے سب سے بد نصیب ہیں وہ لوگ جس کو اللہ مسجد سے دور کر دیتا ہے، یعنی توفیق سجدہ سلب کر لی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ مسجدوں میں آنا، یہاں پر بیٹھنا، نمازوں کا پڑھنا، عبادتوں کا کرنا، یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میسر ہوتا ہے، اور اس پہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ مسجد میں 5 وقت حاضر ہونے کی توفیق اللہ عطا فرمائے۔ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، خطبے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی نبوت والی زبان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف جملوں میں، صاف صاف الفاظ میں اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے، تمہارا عمل اللہ کے لیے ہو، تمہارے عمل میں اخلاص ہو، تمہارے عمل میں للہیت ہو، تمہاری نمازوں میں اخلاص ہو، تمہارے روزوں میں اخلاص ہو، تمہارا صدقہ دینے میں اخلاص ہو، اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جس عمل کے اندر اخلاص ہوتا ہے۔ وہی عمل قابل قبول ہوگا جو عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اور وہ عمل قبول نہیں ہوگا جس کا مقصد ریا ہو، لوگوں کو دکھانا ہو، اللہ اس عمل کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ بلکہ یوں سمجھ لیں کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے،
نیت دکھانے کی ہے، لوگوں کے اندر شہرت کی ہے، لوگ اسے نمازی کہیں اس لیے اپنی نماز کو دکھاتا ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود ہے، تو اس نے عبادت کیا لیکن ثواب نہیں ملا، گناہ لے کے مسجد سے باہر جائے گا۔ اس نے شرک کیا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنا عمل اللہ کے لیے نہ کرے، غیر اللہ کے لیے کرے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ مشرک کیا ہے؟ مشرک وہ انسان ہے جس کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی غیر کو شامل کرتا ہے، اس لیے مشرک کہلاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ ہی نے دنیا بنائی، اللہ ہی نے ہمیں بنایا، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اللہ ہی رزق دیتا ہے، اللہ ہی عزت دیتا ہے، اللہ ہی ذلت دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کام بناتا ہے، اللہ ہی بگڑیوں کو بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو مردے سے زندے کو بناتا ہے اور زندے سے مردے کو بناتا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ ایک اللہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی جگاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری ملکیت ہے، وہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے۔ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہی ایک اللہ فیصلے کرتا ہے، نفع بھی وہی دیتا ہے، نقصان بھی وہی دیتا ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی وہی دیتا ہے، کام بناتا بھی وہی، کام بگاڑتا بھی وہی ہے۔ جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، مکمل ایمان، تو وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کی غلامی کرنے والا مسلمان ہے۔ اس کے بالمقابل جس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک کر لے، صاف بات کروں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات میں تو کوئی شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ مثلا روزی کا مالک کون؟ اللہ۔ صحت دینے والا کون؟ اللہ۔ بیماری دینے والا کون؟ اللہ۔ موت کا دینے والا کون؟ اللہ۔ بگڑیوں کو بنانے والا اللہ۔ انسان اللہ کی صفت میں شریک کر رہا ہے۔ سب تو کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑا ہے، مالک الملک ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کا کوئی نہیں، یہ تو سب کہتے ہیں، لیکن اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ روزی کا دینا اللہ کی صفت، مال کا دینا اللہ کی صفت، اولاد دینا اللہ کی صفت، اولاد کا چھیننا اللہ کی صفت، انسان کو بیمار کرنا اللہ کی صفت، بیماری میں شفا دینا اللہ کی صفت۔ انسان اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے، یہ شرک ہے۔ آدھی بات سمجھائی گئی آپ کہ اللہ کے جیسا کسی کو سمجھنا، اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا شرک ہے، نہیں، دو باتیں ملا کے ایک بات بنتی ہے۔ آدھی بات سمجھائی گئی، آدھی بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ تھوڑے سے حالت آ گئے، تھوڑی سی بیماری آ گئی، اللہ کی طرف سے تھوڑی سی آزمائش آ گئی، پھر دیکھیں یہ کس کس کے دروازے پہ جاتا ہے، کس کس کے سامنے سر کو جھکاتا ہے، کس کو بیماری کو دور کرنے والا کہتا ہے، کس کو مصیبت کا دور کرنے والا کہہ کے پکارتا ہے۔ تو کامل ایمان، اللہ ہی کی طرف سے بیماری آئی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہاری بیماری کو دور کرے۔ اور اللہ کے علاوہ اگر کسی کی طرف تمہاری نگاہ اٹھتی ہے، کسی کے دربار پہ جاتے ہو یا کسی کے چوکھٹ پہ ماتھا رگڑتے ہو، تم مشرک ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں بیماری کے، اللہ ہی کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں صحت کے۔ اس کے علاوہ انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہاری بیماری کو دور کر سکے۔ کسی انسان، کسی ولی یا کسی مولوی میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں حالتوں میں ڈال دے اور یہ تمہیں حالت سے نکال دے، یہ اللہ کی صفتوں میں شرک کرنا ہے۔
بیماری اسی کی طرف سے آتی ہے، وہی بیماری کو دور کرتا ہے۔ یہ توحید ہے، اسی پہ ہمارا ایمان ہے، یہ مکمل توحید ہے۔ حالت اللہ کی طرف سے آتی ہے، حالت کو اللہ ہی درست کرتا ہے، اولاد اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، زندگی وہیں سے ملتی ہے، موت وہیں سے ملتی ہے، حیات وہیں سے ملتی ہے، رزق میں برکتیں وہیں سے نازل ہوتی ہے۔ کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں بھائیو۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد نہیں کر رہا تو کون تمہاری مدد کر کے تمہاری حالتوں کو درست کرے گا؟ کس میں اتنی طاقت اور ہمت ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو کر اللہ کی آزمائشیں جب چل رہی ہے، اللہ کی طرف سے جب حالتیں آ رہی ہے اور یہ تمہاری حالتوں کو دور کر دے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ کبھی اسے موت آئے گی نہ کبھی اسے اونگ آئے گی۔ وہی ایک اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہی خالق ہے ہمارا، وہی مالک ہے ہمارا۔ یہاں تک کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے مسجد میں آؤ، یہی ایک راستہ ہے جہاں سے ملتا ہے، یہی ایک در ہے جہاں سے ملتا ہے، یہی ایک وہ جگہ ہے جہاں جھولیوں کو بھرا جاتا ہے۔ یہاں آؤ، سجدہ کرو، ماتھے کو رگڑو، اللہ کو مناؤ، روٹھا ہوا اللہ مان جائے گا تو ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ کسی انسان کو اتنا حق نہیں کہ وہ انسان کی پریشانیوں کو دور کر دے، انسان کو اولاد دے دے، یا کاروبار میں برکت دے دے، یا کاروباروں کو چلا دے۔ نہیں، کسی انسان میں اتنی طاقت نہیں۔ عمل کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے عمل۔ عمل میں کسی کو دکھاوا اگر آ گیا تو وہ مشرک ہے۔ نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے مسجد میں آئے، آنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا اور اس لیے تو مسجد میں آیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ نمازی کہیں گے، لوگ نہیں، اللہ۔ کسے دیکھنا ہے؟ اللہ کو دیکھنا ہے، لوگوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ صدقہ دے رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو۔ اور کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ میں نہیں کہتا، ساری زندگی انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن دل میں یہ حسرت ہے کہ لوگ نمازی کہیں گے، اس لیے نماز کو آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سارا محلہ تجھے نمازی کہا، سارے لوگ تجھے نمازی کہہ دیے، سارے محلے میں چرچا ہو گئی کہ بڑا نمازی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا نیک ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن بتا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کھول کے رکھ دے گا اور کہے گا تیرا عمل میرے لیے نہیں تھا، تیرا عمل لوگوں کے لیے تھا۔ تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ قیامت میں اللہ کہے گا جا اپنا اجر لوگوں سے لے لے، جس کے لیے تو نے نماز پڑھی اس سے اجر لے لے۔ یہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنا ہے۔ مسجد میں آ گیا، رکوع بھی اللہ کے سامنے کیا، سجدہ بھی اللہ کے سامنے کیا، جھولی بھی، ہاتھ بھی اللہ کے سامنے پھیلایا، لیکن اجر نہیں ملا۔ بھائیو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا، ساری زندگی نماز پڑھو گے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ میں نہیں کہتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ عمل کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ دنیا نمازی کہے یا بے نمازی کہے اس سے پرواہ نہیں، دنیا والوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آخرت میں کامیابی چاہیے، عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو۔
لوگ نمازی کہیں گے، بے نمازی کہیں گے، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ جب بات عبادت کی ہوگی تو خالص عبادت کرو، مخلص بن کے عبادت کرو، اللہ کے لیے عبادت کرو۔ اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمایا، دکھاوے کے لیے نماز جس نے پڑھی اس نے شرک کیا ہے، اللہ کے مقابلے میں اس نے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانا ہے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی، من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا، بھوکا رہا، صبح سے شام تک بھوکا رہا، لیکن مقصد کیا تھا؟ گھر والے روزے دار کہیں، محلے والے روزے دار گئے، رشتہ دار روزے دار گئے، مطلب مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے اچھا آدمی گئے، روزے دار گئے۔ اللہ کہے گا دنیا میں کہا جا چکا ہے، تیرا عمل میرے لیے نہیں تھا، لوگوں کو بتانے کے لیے تھا، جا اپنا اجر لوگوں سے لے لے، آخرت میں تجھے کچھ اجر نہیں ملے گا، اس لیے عمل اللہ کے لیے کرو، خالص اپنے عمل میں مخلص بن کے کام کرو، تو وہ عمل قبول ہوگا، اس عمل پہ اجر ملے گا۔ دکھلاوے کے اندر اجر نہیں، گناہ ہے۔ دکھلاوے میں، ریاکاری میں، نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، لیکن اجر نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ عمل میں اخلاص نہیں تھا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ دیا، مال خرچ کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، خرچ رہا ہے، دینی کاموں میں دے رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ ساتھ میں بھائی کو بول رہا ہے میں نے اتنے اس کو دیے، میں نے اتنے ہزار وہاں لگائے، میں نے اتنے لاکھ وہاں لگائے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کہے گا قیامت میں لوگوں کو بتانے کے لیے تیرا عمل تھا، آج اسی سے تیرا اجر لے لے۔ صدقہ کیسے دینا ہے؟ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں، دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایک بار صدقہ دے کے 50 آدمیوں میں کہتے پھرتا ہے میں نے اتنے پیسے وہاں دیے، میں نے اتنے روپے وہاں لگائے، میں نے اس بیوہ کی مدد کی، میں نے اس یتیم کی مدد کی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیا، دکھاوے کے لیے صدقہ کیا، وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ قیامت پر اللہ کہیں گے جا اپنا اجر اس سے لے لے جس کو دکھانے کے لیے تو نے کام کیا ہے۔ یہاں تک کہ کام کر کے اپنے گھر میں بھی نہ بتاؤ، اپنی بیوی کو بھی نہ بولو کہ میں نے اتنے پیسے وہاں لگائے۔ دنیا کے لیے عمل کریں گے کیا ہوگا؟ لوگ تھوڑی سی تعریف کریں گے، اچھا کہیں گے، نمازی کہیں گے، خرچ کرنے والا کہیں گے، دیندار کہیں گے، دیالو کہیں گے، لوگوں کی محبت دلوں میں ہے اس کے کہیں گے، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ انسان سمجھتا ہے میری جھولی میں بڑے نیک کام ہیں، میں نے صدقہ دیا ہے، میں نے خیرات دی ہے، میں نے مسجد بنائی ہے، میں نے مدرسے کو اتنا پیسہ دیا ہے، میں نے اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا ہے، میرے پاس تو بڑے سکے موجود ہیں، بڑے ذخیرے موجود ہیں، قیامت کے میدان میں تو کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب اللہ اس کو کھولیں گے، میدان محشر میں کھولیں گے، دیکھیں گے کہ ایک سکہ بھی تیرے پاس اجر و ثواب کا نہیں ملے گا۔ حالانکہ ساری زندگی نماز پڑھی، ساری زندگی روزہ رکھا، ساری زندگی صدقہ دیا، لیکن اجر سے خالی رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو کام کیا لوگوں کے لیے کام کیا، اللہ کے لیے کام نہیں کیا۔ اخلاص میں دو آدمی جمع نہیں ہو سکتے، اخلاص میں دو جمع نہیں ہو سکتے، اللہ بھی اور بندے بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو تو اللہ کے لیے خالص کام کرو، اس کا اجر ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ ورنہ ہماری عبادتیں ضائع ہیں اگر دکھاوا ہے عبادتوں میں، ریاکاریاں ہیں تو عبادت ضائع ہے، رکوع بھی ضائع ہے، سجدہ بھی ضائع ہے، نماز بھی ضائع ہے، صدقہ بھی ضائع ہے، روزہ بھی ضائع۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں روزہ بھی رکھا اجر نہیں ملے گا، صدقہ بھی دیا اجر نہیں ملے گا، نماز بھی پڑھی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ تیرا کام اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں،
بندوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا میدان ہوگا، 3 ایسے شخص ہوں گے جنہوں نے ساری زندگی دین پہ خرچ کر دی ہوگی، لیکن آخرت میں انہیں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایک اس شخص کو لایا جائے گا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا، جس نے اللہ کے خاطر اپنی جان دی ہوگی، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تجھے کیا کیا نعمتیں دی، اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے۔ وہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ میں اپنی جان کو دیا ہے، کوئی مال دیتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے، میں نے اپنی جان تیرے راہ میں دی۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی اللہ کی راہ میں تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں۔ دنیا میں کہا جا چکا ہے آج تیرے نام اعمال میں کوئی اجر نہیں۔ جان تو دے دی لیکن نیت کا بگاڑ تھا، نیت کا فتور تھا، دکھاوا مقصود تھا۔ اللہ اس مجاہد سے کہیں گے تو نے جہاد کیا، تو نے خون بہایا، تو نے اپنی جان دین اسلام کے لیے دی، لیکن تیری نیت اور تیرا مقصد لوگوں کے اندر مشہور و معروف ہونا تھا، لوگوں کے دکھانا مقصود تھا کہ تو مجاہد ہے، تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اپنی جان دی۔ اللہ کہیں گے دنیا میں کہا جا چکا ہے آج تیرے لیے کوئی اجر نہیں، میری رضا مقصود نہیں تھی، لوگوں کی دکھانا مقصود تھا، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے دنیا میں تجھے شہید کہا، لوگوں نے دنیا میں تیری تعریف کی، آج تیرا میرا کوئی معاملہ نہیں، تیرے عمل کا کوئی بدلہ نہیں۔ فرشتے کو حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جان دے دی، خون بہایا، لیکن نیت کا بگاڑ تھا، نیت خالص نہیں تھی، اللہ کے لیے عمل نہیں تھا، دکھاوا تھا۔ نیت کا تھوڑا سا بگاڑ عمل کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ریاکاری عمل کو کھا جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ فرشتے کو حکم دے کے کہے گا اسے کھینچ کر منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ دوسرا شخص لایا جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، عالم دین کو لایا جائے گا۔ اللہ کہے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے حلال و حرام کی تمیز دی تھی، میں نے تجھے جائز و ناجائز کا علم دیا تھا، بتا تو نے اپنے علم پہ کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا مولا ساری زندگی تیری رضا کے لیے پڑھتا رہا، ساری زندگی تیری رضا کے لیے پڑھاتا رہا، میں نے حفظ کیا، میں نے عالم بنا، میں نے قاری بنا، میں نے علم حاصل کیا اور ساری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں لگا دی۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے حفظ اس لیے کیا لوگ تجھے حافظ کہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا لوگ تجھے عالم دین کہیں، اور ساری زندگی جو تو کام کرتا رہا اللہ کے لیے نہیں کرتا رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا رہا، لوگ تجھے عالم کہیں یا مفتی کہیں یا حافظ کہیں یا داعی کہیں، تیرا عمل میرے لیے نہیں تھا، تیرے عمل میں اخلاص نہیں تھا، تیرے عمل میں اخلاص نہیں تھا، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، لوگوں نے تجھے دنیا میں تو نے لوگوں کے لیے عمل کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا، لوگ تجھے حافظ بھی کہے، لوگ تجھے عالم بھی کہے، لوگ تجھے مفتی بھی کہے، لوگ تجھے داعی بھی کہے، لیکن آج تیرا کوئی اجر اللہ کے یہاں نہیں۔ اللہ کہیں گے میرے یہاں تیرا کوئی اجر نہیں ہے۔ فرشتے کو حکم دیا جائے گا اس کے پیروں کو پکڑ کر جہنم میں پھینک دو، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں اسے پھینک دیا جائے گا۔ کیا قربانیاں ہیں حفاظ کی، کیا قربانیاں ہیں علماء دین کی۔ 8 سال 11 سال لگ بھگ حافظ اور عالم بننے کے لیے 11-12 سال لگتے ہیں، یہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے اس لیے کہ نیت کا بگاڑ تھا۔ لوگ عالم کہیں، لوگ مفتی کہیں، لوگ حافظ صاحب کہیں۔ اللہ کہیں گے کہا جا چکا ہے، آپ کی بڑی عزت دنیا میں کر لی گئی ہے، لوگوں نے عالم بھی کہا، لوگوں نے حافظ بھی کہا، لوگوں نے قاری بھی کہا، لوگوں نے داعی بھی کہا، لیکن
تیرا عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا، تو نے کام اس لیے کیا کہ لوگ تجھے اچھا کہیں۔ دنیا میں کہا جا چکا ہے آج تیرا اور میرا کوئی معاملہ نہیں، تیرے عمل کا کوئی اجر یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد نیت خراب تھی، نیت کا بگاڑ تھا، نیت کا فتور تھا، اللہ نے ساری زندگی کی محنت کو ضائع کر دیا اور اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، حدیث کھول کے دیکھ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسرا شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا لایا جائے گا جو مالدار ہوگا، غنی ہوگا، پیسے والا ہوگا، جس نے اپنے مال کو غربا میں تقسیم کیا ہوگا، جس نے اپنے مال کو مسجد میں لگایا ہوگا، جس نے اپنے مال کو مدارس میں لگایا ہوگا، جس نے اپنے مال سے غریبوں کی مدد کی ہوگی، غریبوں کی اعانت کی ہوگی، بیواؤں کی مدد کی ہوگی، بیواؤں کے کام آیا ہوگا، کسی یتیم بچی کی شادی بھی کرائی ہوگی، سارے کام دنیا میں کیے ہوں گے، لیکن اس کی نیت میں بگاڑ تھا۔ لوگ اسے سخی کہیں اس لیے یہ کام کرتا تھا، لوگ اسے خرچ کرنے والا کہیں اس لیے یہ کام کرتا تھا، لوگ اسے بڑا نیک آدمی کہیں اس لیے کام کرتا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ یاد دلائیں گے، بتا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی، اتنا مال دیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال میرا ہے، میں نے کمایا ہے۔ نہیں، انسان کا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ کسی کو دے گا اس کا حساب لے گا۔ حلال کمایا ہے تو حساب ہے، حرام کمایا ہے تو عذاب ہے۔ حلال کمایا ہے تو حساب ہے، حرام کمایا ہے تو عذاب ہے، بچنے والا نہیں ہے۔ یہ مال اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا حق ادا کرو، خالص اللہ کے لیے کرو، دکھانے کے لیے نہیں۔ میں نے اتنے پیسے اس کو دیے، اس کی شادی پہ میں نے اتنا لگایا، اس کی بیماری پہ میں نے اتنا دیا، اس مسجد میں میں نے اتنا لگایا، اس مدرسے والے کو میں نے اتنا دیا، وہ فلاں نیک کام میں نے اتنے دیے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ عمل کر کے بھی گناہ حاصل ہوگا، عمل کر کے صدقہ دے کر بھی گناہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں مالدار کو لایا جائے گا اور اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے اتنی نعمتیں تجھے دی تھی، وہ کہے گا اللہ تیری رضا کے خاطر میں نے ہر لائن سے جہاں مال کی ضرورت تھی میں آگے بڑھ کے وہاں خرچ کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تیرے عمل میں اخلاص نہیں تھا، تیرے عمل میں ریاکاری تھی، تو اس لیے خرچ کرتا تھا لوگ تجھے اچھا کہیں، لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں۔ تو عمل کر کے دکھاتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا، اور لوگوں نے دیکھ لیا، لوگوں نے دنیا میں سقی کہا، لوگوں نے غنی کہا، لوگوں نے دنیا میں اچھے دل والا کہا، لوگوں نے پیسے والا کہا، لوگوں نے عزت والا کہا، لیکن تیرا عمل خالص نہیں تھا، میرے لیے تیرا عمل نہیں تھا۔ جس کو دکھانے کے لیے تو نے عمل کیا، لوگوں نے دیکھ لیا اور اسی کے مطابق دنیا کے اندر جو تو سخی کہلانے والا تھا لوگوں نے سخی بھی کہا، لیکن اللہ کہیں گے یہاں تیرا کوئی اجر نہیں، یہاں تیرے اجر پہ تجھے کوئی ثواب نہیں۔ اللہ کہیں گے، حکم دیں گے فرشتے کو اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو، فرشتے اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بزرگوں، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اخلاص سے کرو۔ انسان کے پاس جب علم آتا ہے، انسان جب عمل کرتا ہے تو انسان کو وہ جھکا دیتا ہے، انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے۔ علم انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ انسان کے اندر اگر اکڑ آ گئی، انسان کے اندر اگر علم آنے کے بعد تکبر آ گیا، گرچہ کہ وہ عالم دین ہی کیوں نہ ہو، یاد رکھ لو اس کا علم اس کو ہلاک کر دے گا۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو جھکا دیتا ہے۔ جس درخت پہ پھل ہوتے ہیں وہ ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، جو خالی کھڑے ہوتے ہیں
ان میں تکبر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زندگی میں، جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔